محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے اس ادارے کی بنیاد رکھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو منتخب فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ مدارس اور مکاتب یہ دین کے قلعے ہیں، یہ آباد ہوں گے تو ہماری کھیت یہ بھی آباد ہوں گے، ہمارے کاروبار بھی آباد ہوں گے، ہماری دکانیں بھی آباد ہوں گی، ہم بھی آباد ہوں گے، اور خدا نخواستہ اگر یہ مٹ گئے تو ان سے پہلے ہم مٹ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں ان کی قدردانی کرنی چاہیے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج جو ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ ہم نے جیسی ان کی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کی ہے۔ ان بچوں میں سے جو بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں، نہ معلوم کون رشید احمد گنگوئی جیسا بن جائے، کون مولانا قاسم صاحب نانوتوی جیسا بن جائے، کون مولانا اشرف علی صاحب جیسا بن جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ہماری کوشش ہے اور ہمیں اس کوشش کو جاری رکھنی چاہیے، اور ہمیں بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لینا چاہیے، اور اس کے اندر سب سے زیادہ حصہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی بچہ بھی ایسا نہ رہے کہ جو ان اداروں سے فائدہ نہ اٹھا رہا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، درمیانی ہو، ادھیڑ عمر کا ہو، بوڑھا ہو، ہر آدمی کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سب کے سب بچپن ہی میں نہیں پڑھے، بعض حضرات بڑی عمر میں ایمان لائے اور اسی حالت میں انہوں نے قرآن پاک پڑھا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے حالات اگر پڑھے جائیں تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے قرآن پاک کی کیسی خدمات انجام دی ہیں اور کیسے انہوں نے اس علم کو حاصل کیا ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسی کیسی روزی ہمیں دے رکھی ہے، کسی کو تھوڑی، کسی کو زیادہ، لیکن الحمدللہ کوئی بھوکا نہیں رہ رہا ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بھوکے رہ کر بھی اس کو حاصل کرتے تھے۔ بعض صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین مدینہ منورہ سے دور دراز کے رہنے والے تھے، ان کو اتنی فرصت اپنے کاروبار سے نہیں تھی کہ وہ مدینہ منورہ جا کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں۔
اس لیے بعض صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے گھروں سے نکل کر مدینہ منورہ کے راستے پر بیٹھ جاتے تھے، اور وہاں سے جب کوئی قافلہ مدینہ منورہ کو ہو کر آتا تھا تو اس سے معلوم کرتے تھے کہ تم مدینہ منورہ سے آ رہے ہو۔ اگر وہ کہتا کہ ہاں ہم مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں تو معلوم کرتے تھے کہ تم نے وہاں کوئی آیت، کوئی دین کی بات اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سیکھی ہو تو ہمیں بھی سکھلا دو۔ اتنی تڑپ تھی ان حضرات کو قرآن پاک کے حاصل کرنے کی اور دین کی باتوں کے حاصل کرنے کی۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ جگہ جگہ مدارس قائم ہیں، جگہ جگہ مکاتب قائم ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت قائم کر رکھی ہے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے قرآن پاک اس لیے حاصل نہیں کیا، دین کی باتیں اس لیے حاصل نہیں کی کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چپے چپے پر اور ایک ایک گاؤں میں کئی کئی مدارس اور مکاتب قائم کروا رکھے۔ محترم بزرگوں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ان مدارس اور مکاتب کا حال ان علاقوں سے پوچھا جائے کہ جن علاقوں کے اندر یہ نہیں ہے۔ میں ایک مرتبہ گجرات گیا ہوا تھا، وہاں گجرات کی ایک جماعت دور دراز کام کر کے آئی اور انہوں نے کارگزاری میں بتلایا کہ جس جگہ ہماری جماعت گئی تھی وہاں کوئی مدرسہ یا مکتب نہیں تھا۔ دور ایک مدرسہ تھا، وہاں ایک حافظ صاحب رات کے وقت میں آیا کرتے تھے اور بچے اپنے چراغ یا موم بتی لے کر وہاں پہنچ جاتے تھے۔ ہر بچہ کچھ دیر وہاں بیٹھتا تھا اور اپنے چراغ کو یا موم بتی کو جلا کر اس میں اپنا سبق یاد کرتا تھا، اور ایک حافظ صاحب آتے تھے، وہ ان کا تھوڑی دیر میں سبق سن کر اور ان کی چھٹی کر دیا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کو قدر تھی کہ مدارس اور مکاتب کیا ہوتے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے یہاں ہر جگہ پر مدرسے ہیں، مکاتب ہیں، اس لیے ہمیں ان کی جیسی قدر ہونی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں ہے۔ الحمدللہ قدر ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ نظام عالم چل رہا ہے، لیکن جیسی قدر کرنی چاہیے ویسی قدر ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہمارا کوئی بچہ بستی کا ہو یا ہمارا اپنا ہو یا پڑوسی کا ہو، کوئی بچہ بھی ایسا نہ رہے جو ان سے فائدہ نہ اٹھا رہا ہو، ان کے اندر نہ پڑھ رہا ہو۔ محترم بزرگ اور دوستو،
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدرسے میں کتنے بچے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ روڈ پر کتنے بچے پھر رہے ہیں جن کا تعلق مدرسے سے نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مدرسے میں کتنے بچے ہیں، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ کتنے بچے ایسے ہیں کہ جن کا تعلق مدرسے سے نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں رابطۂ مدارس کا اجلاس ہوتا ہے۔ ایک دفعہ وہاں رابطۂ مدارس کا اجلاس ہو رہا تھا۔ اس اجلاس میں پورے ہندوستان کی کیفیت اور پورے ہندوستان کے مدارس کے حالات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے وہاں بیان کیا کہ ہم نے پورے ہندوستان کے جو مدارس کا سروے کیا ہے اور پورے ہندوستان کے جو مدارس کا جائزہ لیا ہے، تو اس میں یہ بات محسوس ہوئی کہ ہر 100 بچوں میں سے 2.5 بچہ یعنی 2.5% بچے مسلمانوں کی آبادی کے مدارس سے متعلق ہیں اور 97.5% بچے مدارس سے دور ہیں۔ اور یہ ہمارے علاقے کا یہ حال ہے کہ میں ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا تھا ایک دفعہ، تو وہاں ایک بچہ آیا جو صاحب مکان کا بچہ تھا اور اس کی عمر تقریباً 23-24 سال تھی۔ میں نے اس سے معلوم کیا کہ تو نے قرآن شریف پڑھا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے قرآن شریف نہیں پڑھا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ تو اس نے بتلایا کہ ہم 7 بھائی ہیں اور کوئی بھائی بھی قرآن شریف پڑھا ہوا نہیں ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستوں، وہ چھوٹا بچہ تھا اور اس کی عمر 23-24 سال تھی اور 7 بھائی اور کوئی بھی ان میں سے قرآن شریف پڑھا ہوا نہیں ہے۔ آج ہم بہت جلدی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ مدارس بہت ہو رہے ہیں، مکاتب بہت ہو رہے ہیں، جب ہم ان کے اندر نہیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے ان کے اندر نہیں پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے لیے تو مدارس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ ان مدارس سے ہر بچے کا تعلق ہونا چاہیے، ہر بچہ مدرسے کے اندر داخل ہو، اور بستی کے جتنے بچے ہیں وہ سب کے سب ہمارے ہی ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے یہ تو پڑوسی کا بچہ ہے، یہ تو محلے کا بچہ ہے، مجھے کیا مطلب اس سے۔ نہیں محترم بزرگ اور دوستو، سب اپنے ہی بچے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بچہ قرآن پاک حفظ پڑھ لے گا تو ایسے 10 افراد کو وہ اپنے متعلقین میں سے جہنم سے ہٹا کر جنت کے اندر لے جائے گا جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عورت ایک عالم کے پاس آئی اور آ کر اس نے عرض کیا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ جہنم کے اندر داخل ہے اور اس کی بہت سخت پٹائی ہو رہی ہے۔
اس عورت سے ان عالم صاحب نے کہا، بزرگ نے فرمایا کہ تم اس کے نام سے کچھ صدقہ کر دو۔ اس عورت نے عرض کیا کہ حضرت میں اپنا ہی پیٹ نہ معلوم کس طرح بھرتی ہوں، میں اپنا ہی پیٹ نہ معلوم کس طرح بھرتی ہوں، میں کیا اس کے نام کا صدقہ کر دوں گی؟ اس نے کہا، انہوں نے فرمایا کچھ تو تیرے پاس ہوگا۔ اس نے کہا کہ یہ بچہ ہے کہ اسی کو صدقہ کر دو۔ عورت نے معلوم کیا کہ اس کے صدقہ کرنے کا کیا مطلب ہے۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اس کو کسی مکتب کے اندر بٹھا دو، یہی اس کا صدقہ ہے۔ بزرگ کے کہنے کی وجہ سے اس عورت نے اس بچے کو محلے میں جو مکتب چلتا تھا اس مکتب کے اندر بھیج دیا، اور مکتب کے حافظ صاحب نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، اور پڑھانے کے بعد اس کو کہہ دیا کہ آج تمہاری چھٹی، کل آ جانا۔ رات کے وقت میں اس عورت نے خواب دیکھا کہ اس کے شوہر کو جہنم سے نکال دیا اور جنت میں اس کو داخل کر دیا۔ وہ عورت خوشی میں اٹھی اور ان بزرگ کے پاس پہنچی اور عرض کیا کہ حضرت میں نے کوئی کار خیر نہیں کیا تھا، صرف اس بچے کو مکتب کے اندر بھیجا تھا، اور حافظ صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کر اس کی چھٹی کر دی تھی۔ تو امام صاحب بزرگ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سے یہ بات بعید ہے کہ جس کا بچہ اسے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارے اس کے والد کو عذاب دے۔ اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب بچے کو امام صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتے ہیں تو اس بچے کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے اور اس کے والدین کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، اور جس نے اس بچے کو بسم اللہ پڑھایا ہے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا بابرکت کلام ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، اور یہ جتنی بھی قدر کی جائے گی اتنے ہی اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا، ہماری کھیتیوں میں برکت عطا فرمائے گا، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی جو آدمی قرآن پاک پڑھے گا اس کی بھی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ جس بستی میں، جس گھروں میں وہ قرآن پاک پڑھا جائے گا اس کی بھی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اور جو آدمی بچوں کے بیٹھنے کا انتظام کرے گا، بچوں کے استاد کی تنخواہوں کا انتظام کرے گا، یا اس کے اندر کچھ حصہ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ایک وقت ایسا گزرا ہمارے اسی ہندوستان میں کہ انگریز نے کچھ مسلمانوں کو تیار کیا کہ وہ
مکہ مکرمہ جائیں اور بیت اللہ پر حملہ کریں۔ کچھ مسلمان یہاں سے، ہمارے علاقے سے بھی کچھ مسلمان وہاں پر پہنچے اور انہوں نے انگریز کے لالچ میں آ کر اور بیت اللہ پر حملہ کیا۔ بعد میں انہیں توجہ ہوئی کہ ہم نے یہ بہت غلط کام کیا ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان میں سے بعض لوگوں کو جب توجہ ہوئی تو وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت ہم ان بدبختوں میں سے ہیں کہ جو انگریز کے چکر میں آ کر بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ ایک وقت تھا ہم ان کے چکر میں آ گئے تھے، لہذا اب ہمیں کوئی آپ ایسی صورت بتلا دیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے۔ تو حضرت نے فرمایا تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے۔ صرف ایک صورت ہے، آپ اپنی زمین میں کوئی مکتب قائم کر دو تاکہ اس مکتب کے اندر بچے قرآن پاک پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالی تمہاری اس کی وجہ سے مغفرت کر دے۔ چنانچہ لوہاری کے اندر ایک مکتب قائم کیا گیا اور وہ آج تک چل رہا ہے۔ تو اس مکتب کی وجہ سے، مدارس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، آنے والی بڑی خرابیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قدر کریں اور جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے ان کا تعاون کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مساجد کو آباد فرمائے، مدارس کو آباد فرمائے، مکاتب